اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور پیغمبر نہیں تشریف لائے گا۔ آپ نے رہتی دنیا تک اللہ کا پیغام اور قرآن ہمارے پاس پہنچا دیا ہے۔ ہم آئندہ قیامت تک تمام انسانیت اسی سے فیض یاب ہوگی، اسی سے اللہ کا راستہ ملے گا اور اسی پر عمل چل کر ہم دنیا اور آخرت کی فلاح پا سکتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپ کا پیغام ہے وہ بزرگان دین اولیاء اللہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بے شمار اولیاء اللہ ہیں، حضرت داتا گنج بخش ہیں، حضرت معین الدین چشتی ہیں، اجمیر شریف والے ہیں، پیر عبداللہ شاہ غازی ہیں، اس طرح اور بہت زیادہ بزرگان دین ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بہت بڑا نام پیر سید عبدالجبار شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ قیام پاکستان سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے معروف سلسلہ علی پور شریف سے جوڑیاں کلاں میں تشریف لائے۔ جوڑیاں کلاں سیالکوٹ شہر سے تقریباً 8-9 کلومیٹر مغرب کی طرف واقع ایک معروف گاؤں ہے، جہاں پر انہوں نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری اور اپنے آپ کو شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزار کر لوگوں کو ایک عملی نمونہ دیا۔ پیر سید عبدالجبار شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل تھے، پیر طریقت تھے۔ آپ کے ہزاروں مریدین ملک بھر میں موجود ہیں۔ آپ 31 جنوری 1989 کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی بے شمار کرامات مشہور ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت کی تھی کہ مجھے میری وفات کے 5 سال تک میری میت کو کھلی قبر کے اندر رکھا جائے۔ اگر میں سید کی اولاد ہوا، میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاری تو میری میت کو کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کی میت کو 5 سال بعد دوبارہ دفن کیا گیا۔ 5 سالوں بعد جب ان کو قبر مبارک سے باہر نکالا گیا تو ہزاروں کے تعداد میں لوگ جمع ہوئے، جنازہ پڑا اور دیکھا کہ ان کی میت بالکل اسی طرح جس طرح پہلے دن ہوتی ہے۔ ان کی میت کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا کفن تک میلا نہ ہوا، نہ ان کی میت سے کوئی بدبو یا اسمیل آئی، بلکہ خوشبوئیں آتی تھیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ آج بھی لوگ روزانہ صبح و شام جوڑیاں کراں آستانہ ان کے آستانہ عالیہ دربار پنجتن پاک میں حاضری دیتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے ان کا دیدار کیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ بے شمار مواقع پر ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان کی بہت زیادہ کرامات مشہور ہیں۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر مبارک کو تیار کیا اور وہ اکثر اوقات اس قبر میں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب ان کا وصال کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ انہیں 5 سال تک کھلی قبر میں رکھا جائے، 5 سال بعد دوبارہ قبر سے نکال کر دفنایا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک میں بات بتاؤں کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی تصویر نہیں بنائی تھی۔ میں چونکہ صحافت سے تعلق رکھتا ہوں، آج سے کوئی 30 سال پہلے جب آپ موجود تھے دنیا میں
تو میرے ایک دوست ہیں چودھری ذوالفقار، وہ بڑے اچھے سیالکوٹ کے فوٹوگرافر تھے، میں نے ان کو ساتھ لیا، وہ ان دنوں جرمنی سیٹل ہیں، تو ہم دونوں وہاں گئے۔ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ جو نماز ظہر کے بعد مسجد سے باہر تشریف لاتے تھے اور ایک چکر لگاتے تھے ادھر سین کے اندر، اور سین بالکل چھوٹا سا، آپ سین باہر کھڑے ہو کے ہر چیز آپ کو نظر آتی تھی، وہ ہمارے سامنے آتے تھے، ہم ان کو ان کی تصویر بنانے کی فوکس، لیکن یہ قدرت ہے اللہ کی کہ وہ فوکس میں نہیں آئے، ان کی تصویر بنی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ وہ جا کے زیارت مقدسہ کے جائیں عراق پہ، ایران نے، اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ پاسپورٹ بنوایا جائے، لیکن وہ تصویر نہیں بنواتے تھے، بہت زیادہ سفارشیں کی۔ اس وقت خواجہ محمد صفدر چیئرمین مجلس شورا تھے، جو خواجہ محمد آصف کے والد ہیں، انہوں نے بھی سفارش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، قانون نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے مجبوری میں تصویر بنوائی، زیارات کی، اور واپسی پر ایئرپورٹ پر آتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے جو اپنا پاسپورٹ سے اس سے تصویریں اتاری اور ضائع کر دی۔ یہ جو تصویریں ہیں، یہ پاسپورٹ والی کوئی تصویر ہے جو کسی کے ہاتھ لگے، وہی آج تک چلی آ رہی ہے۔ ایک یہ تھا کہ وہ ہر سال وہ کے بعد ایک مجلس کراتے تھے، محفل کراتے تھے، محفل نعت، اس میں علماء کرام نعت خواں آتے تھے اور وہ ساری رات محفل چلتی تھی، لیکن وہ اسٹیج پر نہیں تشریف رکھتے تھے، وہ لنگر پکتا تھا، وہ سارا انتظام کر کے تو آپ خود خدرہ شریف میں چلے جاتے تھے۔ اسی طرح کی ایک محفل تھی، اس وقت میرا 7-8 سال کی عمر تھی میری، میں اس محفل میں گیا ہوا تھا، تو اچانک بارش آ گئی، تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے، وہ صاحبان لگی ہوئے تھے، ویسے کسی نے جا کر شاہ صاحب کو بتایا کہ اس طرح بارش آ گئی ہے، تو وہ فوری طور پر اسٹیج پر آ گئے، وہ مائک سنبھال لیا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑی مشکل سے سارا سال یہ تیاری کرتا ہوں، آپ کے ذکر کی، آپ کے اپنا محبوب کے ذکر کی محفل سجاتا ہوں، علماء کرام آتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، تو کیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا؟ اگر آپ کو نہیں لگتا تو میں نہیں کروں گا، تو اگر یہ میں اچھا کرتا ہوں تو اس بارش کو بند کر دیا جائے۔ یقین کریں، میں کسی کی سنی بات نہیں، میں خود ادھر موجود تھا، اسی وقت بارش بند ہو گئی ہے، پوری رات محفل ہوئی ہے، پوری رات محفل پاک ہوئی ہے، دعا ہوئی ہے، لنگر تقسیم ہوا ہے، لوگ چلے گئے، محفل ختم ہوئی، اس کے بعد اتنی زور سے موسلادھار بارش ہوئی ہے کہ بہت زیادہ پانی آ گیا، ادھر پانی بہنا شروع ہو گیا، اتنی بارش ہوئی تھی۔ یہ تھا، اس طرح کی اور بھی بے شمار ربط۔ اس وقت جو دربار شریف ہے وہ ان کے سجادہ نشین ہے پیر سید طارق حسین شرازی، اس سے پہلے ان کے صاحبزادے تھے پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب، ان کے اپنا بیٹے ہیں پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب، وہ بھی دربار کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے پوتے ہیں پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب، وہ علی پور تشریف میں ویسے تو قیام رکھتے ہیں، لیکن گاہے بگاہے وہ دربار شریف جوڑیاں کلاں میں تشریف لاتے ہیں اور دربار کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ